اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد وكذلك مكنا لیوسف فی الارض۔ مشاہدین کرام اور سامعین اعظام، السلام علیکم۔ آج رمضان کی 20 تاریخ ہے، شہادت مولا علی علیہ السلام، سید الاولیاء، سند الاولیاء، سید الاوصیاء، ابو الحسن، ابو تراب، مظہر فیض خدا، مظہر لجمیع ذاتہ و صفاتہ، اور مولا جامی مشکل کشا شیر خدا، باب الحوائج، علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے میں آپ سب کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سورہ یوسف، تفسیر بحر المحبہ فی اسرار المودہ، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے قرآن مجید میں اللہ تعالی عزیز مصر کی قول کو نقل کر رہا ہے، احترام کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں نے بھیجا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَاتٍ، یعنی بہت کم قیمت میں ایک عظیم ہستی کو بیچ دیا۔ جب یوسف کی بیع اور شراء ہو رہے تھے کنعان میں، اپنے گاؤں تھا اور اپنے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اس طرف جو خریدنے والا تھا وہ مالک تھا، وہ اجنبی تھا، تو بھائیوں نے اپنے بھائی کو بیچا کم قیمت میں۔ وہاں کوئی شور، کوئی شرابہ، کوئی غل، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب یوسف ایک اجنبی گاؤں میں پہنچا مصر میں، تو یوسف کو خریدنے کے لیے لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بازار مصر لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی یہی ارمان، یہی خواہش، یہی ہدف تھے کہ یوسف کی دیدار کریں، جمال یوسف کا مشاہدہ کریں اور یوسف خرید لیں جتنا اپنے بس کہے۔ کہتے ہیں یوسف عزیز مصر کی قسمت میں آئی، یوسف عزیز مصر کی قسمت میں آئی، تو جو باقی لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ اتنے تعداد آئے ہوئے تھے، کہتے 10,000 آدمی، 10,000 آدمی اسی غم میں کہ یوسف خریدنے کی مجھے توفیق نہیں ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ 10,000 نا امید ہوئے اور 40,000 بیمار ہوئے۔ دیکھو نا، جب فیض الہی، مظہر الہی متجلی ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، دنیا اس کے عاشق بن جاتے ہیں، وہ معشوق ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وقال الذی اشتراہ من مصر، اس آدمی نے جس نے خریدا تھا، یعنی شرا سے ہی نا، عزیز مصر، ہو یوسف کو، من مصر، مصر سے، یعنی اب کنعان سے پہنچا یوسف ایک بردے کی شکل میں، ایک غلام کی شکل میں، اور پہنچا مصر میں پہنچا۔ اب بتاؤ ایک غلام کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک غلام کی کوئی حیثیت نہیں، غلام مال ہے، صاحب مال نہیں، لیکن یوسف کی جلال و جمال و کمال و عظمت و شکل و شمائل و ہیبت دیکھ کر پوری مصر کا توجہ ہر چیز سے ہٹ گیا، چلے گئے
خلیفہ خدا، ولی مطلقہ، ولایت شمسیہ حضرت یوسف کی طرف بچہ تھا۔ تو وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته، جس نے یوسف کو خریدا تھا اس شخص نے اپنے بیوی سے کہا اکرمی، دیکھو پہلے امر، اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا، یہ امر ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو پابند کر رہا ہے، لازم قرار دے رہا ہے کہ اس بچے کو غلام کی نگاہ سے نہ دیکھو، اجنبی کی نگاہ سے نہ دیکھو، غیر کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ اکرمی، اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو۔ اکرمی مسواہ، اس کی دیکھ بھال کرو، کھانے کا دیکھ بھال، تربیت کا دیکھ بھال، سونے کا دیکھ بھال، یعنی ہر چیز اس میں پوشیدہ ہے۔ جب اکرام کرو مولا بول رہے تو ہر وہ چیز جو یوسف کے شایان شان ہو وہ کرنا چاہیے۔ عسیٰ ان ینفعنا، مسئلہ ادھر ہے، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے یہ ہم لوگوں کو نفع دے گا۔ آپ سے سوال ہے، یوسف بچہ ہے، یوسف غلام ہے، تو یوسف کو عزیز مصر سے فائدہ ملیں گے یا عزیز مصر اور زلیخا کو یوسف سے فائدہ ملے گا؟ یقیناً ظاہری آنکھ سے ہم دیکھیں تو یوسف کو فائدہ ملے گا عزیز مصر سے، مال ہے عزیز مصر کے پاس، اقتدار ہے عزیز مصر کے پاس، ثروت ہے عزیز مصر کے پاس، حکومت ہے عزیز مصر کے پاس، ہر چیز ہے عزیز مصر اور زلیخا کے پاس، لیکن کہتے ہیں نہیں، اس سے ہمیں فائدہ ملے گا، اس بچے سے۔ آپ لوگ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہم باطنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی کلمہ حضرت فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ نے، انہوں نے یہی کہا، کیا کہتے ہیں وہ، جب حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پہنچا، پانی نے لایا، وقالت، اس نے کہا، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد وهم لا يشعرون۔ ادھر عزیز مصر فرما رہے ہیں اپنے بیوی سے، ادھر فرعون طاغوت، جبار، ظالم، ادعائے خدائی اور تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنے والا، ایک خبیث شقاوت قلبی رکھنے والا، اس کے سامنے اس کی پاک دامن، پاک کردار، بلند ہمت، بلند سوچ اور باطنی نگاہ سے تقوی و پرہیزگاری، عفت و عصمت کی بلند درجے پر فائز بیوی کے رہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میرے لیے بھی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا، آپ کے لیے بھی ٹھنڈک ہوگا۔ عزیز نقطۂ اشتراک اس میں ہے، عزیز مصر، مصر کا ایک دبدبہ، حاکم کا مشیر خاص، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں صدر کا، وزیر اعظم، اس کے گھر میں بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ادھر فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تمام نظم و نسق اس کے ہاتھ میں ہے، حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے، ایک روب دبدبہ بادشاہ ہے، اس کے ہاں بھی بچہ نہیں ہے۔ کتنا محتاج ہے، کتنا فکر مند ہے۔ اس طرف عزیز مصر کے دل میں بچے کی چاہت ہے، عزیز مصر کے دل میں بچے کی تڑپ ہے، عزیز مصر کے دل میں ایک نور چشم کی ضرورت ہے۔ زلیخا کی دل کی بات نہیں کر رہا، زلیخا کی دل میں شاید ہو یا نہ ہو۔ اور اس طرف
فرعون کی دل میں نہیں ہے، فرعون کی زوجہ کے دل میں ہے کہ ایک بچہ ہونا چاہیے، ایک اچھا بچہ ہو، پیارا بچہ ہو، ہیبت والا بچہ ہو، عزت والا بچہ ہو۔ تو فرعون کی بیوی موسیٰ کو ایک عظیم ہستی کے روپ میں دیکھ رہا ہے، اور اس طرف عزیز مصر یوسف کو ایک منجی کی شکل میں دیکھ رہا ہے۔ ایک بات، عسیٰ ان ینفعنا، دونوں کا ایک ہی مدعا ہے، دونوں کا ایک ہی بیان ہے، دونوں کا ایک ہی آرزو ہے کہ یہ بچہ ہم لوگوں کو فائدہ دے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا، ینفع ہوا یوسف، ادھر موسیٰ نہ، ادھر عزیز مصر اور زلیخا، ادھر فرعون علیہ لعنہ اس کی زوجہ محترمہ، دونوں۔ او نتخذہ ولد، یا بیٹا بنا دیں گے، اگر آپ قبول کریں گے تو ہم بیٹا بنا دیں گے، یعنی شہزادہ ہوگا، ادھر خدا ہوگا، ادھر شہزادہ ہوگا۔ عزیز مصر کے بعد یوسف شہزادہ ہوگا، ادھر فرعون چونکہ خدا تھا تو اس کے بعد جو خدا بنے گا وہ موسیٰ بنے گا۔ لیکن نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ یہ آیا، ادھر یوسف نے جو جھوٹے خداؤں کو توڑ دیا، توحید کو مصر میں سرکاری مذہب بنا دیا، ادھر فرعون کی فرعونیت کو دریائے نیل میں ڈبا دیا موسیٰ نے، اور فرعون کی حکومت، اس کی مذہب، اس کی خدائی ملامٹ ہو گئے، ادھر توحید کا چرچا ہوا۔ تو ادھر کہہ رہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حضرت موسیٰ کے واقعے میں قرآن فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ قوم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کا رزلٹ کہاں جا رہے، اس کا نتیجہ کہاں جا رہے۔ موسیٰ پرورش پائے گا فرعون کے گھر میں، جو بنی اسرائیل کو، بچوں کو مارنے کی مرکز ہے، اسی میں پالے گا، یہ ہمارے منشا ہے۔ ادھر یوسف اور کسی ٹھیکیدار وزیر کے گھر میں نہیں پڑے گا، بلکہ عزیز مصر کے گھر میں رہے گا، اس کو تحفظ ملے گا، اور یہی یوسف عزیز مصر میں پال کر بڑا ہو کر ان کی بت پرستی کی جو رسم تھے، جو خدائی کے جو رسوم تھا، توحید کے انکار دے، ان سب کو موحد بنا دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ کل پھر بات کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔